بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں۔ اور اے حبیب، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، یعنی اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت زمانہ کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے آگے یعنی افضل ہے۔ افضل کے لیے یہاں وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور عربی میں بہترین کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ مسلمان دنیا و آخرت میں گواہ ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح کے مسلمان کی گواہی مومن و کافر سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے، اور رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی برائی کی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کیا واجب ہوئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی کی کہ اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، اور آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے والا اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے؟ تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی نہیں آیا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے دریافت فرمایا جائے گا تو وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی۔ اس بات پر انبیاء کرام علیہ السلام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے۔ چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے امت محمدیہ کو کیا معلوم، یہ تو ہم سے بعد میں آئے تھے۔ چنانچہ امت محمدیہ سے دریافت فرمایا جائے گا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے یا رب عز و جل، تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا،
ان کے ذریعے سے ہم قطعی و یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو حضرات انبیاء علیہ السلام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا۔ پھر سید الانبیاء علیہ السلام پھر سید صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت فرمایا جائے گا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ زبان کی احتیاط نہ کرنے کا نقصان۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ تمام گواہیاں امت کے صالحین اور اہل صدق حضرات کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بیجا خلاف شرع کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں، صحیح حدیثوں کے مطابق روز قیامت نہ وہ شفاعت کریں گے اور نہ وہ گواہ ہوں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے گناہ معلوم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کی حقیقت، اعمال، نیکیاں، برائیاں، اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے جانتے ہیں۔ ایسا ہی کلام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ ہر نبی علیہ السلام کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت ان پر گواہی دے سکیں، اور چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سب امتوں کو عام ہوگی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی قطعی و حتمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی قطعی و حتمی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی قطعی و حتمی ہے۔ ہمارے پاس قرآن کے کلام الہی ہونے کے سب سے بڑی دلیل حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے، اور جیسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دنیا میں اپنی امت کے حق میں مقبول ہے۔ لہٰذا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلا صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل و مناقب، یا غیر موجود لوگوں جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بعد والوں کے لیے جیسے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے لیے جو کچھ فرمایا، ان سب کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون، تاکہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کی ایک یہ حکمت ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن و کافر میں فرق و امتیاز ہو جائے گا کہ کون حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلہ کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے، منافقین نے اسلام پر اعتراض شروع کر دیے، جبکہ پختہ ایمان والے اسلام پر قائم رہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اگرچہ یہ تبدیلی بڑی گراں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اگرچہ یہ تبدیلی بڑی گراں ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کا کامل الایمان لوگوں نے تو بڑی خوش دلی سے قبول کیا، لیکن منافقوں پر یہ تبدیلی بڑی گراں گزری۔ منافقت کی علامت،
ऐसे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला का हुक्म मालूम होने के बाद कबूल करने से दिल में तंगी महसूस करना मुनाफिकत की अलामत है। हमारे मुआशरे में भी लोगों की एक तादाद ऐसी है जिनमें ये मर्ज बहुत शिद्दत इख्तियार किए हुए है और इसी मर्ज की वजह से अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना उनके लिए बहुत दुश्वार हो चुका है। हालांकि कामिल मुसलमान की शान तो ये है कि जब उसे अल्लाह ताला का कोई हुक्म मालूम हो जाए तो वो उसके सामने सर तस्लीम खम कर दे और अपने नफ्स से उठने वाली आवाज़ें वही दबा ले जो अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने के मामले में उसे रोक रही हो या उसके दिल में तंगी पैदा कर रही हो। अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत अता फरमाए। वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, और अल्लाह की ये शान नहीं कि तुम्हारा ईमान ज़ाय कर दे। किबला की तब्दीली यहूदियों को हज़म नहीं हो रही थी और ये तरह तरह से मुसलमानों को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिशें कर रहे थे। चुनाचा कुछ यहूदियों ने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके पढ़ी गई नमाजों के बारे में मुसलमानों के सामने चंद इतराज़ात किए और बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने के ज़माना में जिन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने वफ़ात पाई उनकी नमाजों के दुरुस्त होने पर मुसलमानों से दलील मांगी तो उनके रिश्तेदारों ने ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उनकी नमाजों का हुक्म दरियाफ्त किया तो वो नमाजें हुई या नहीं। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और उन्हें इत्मीनान दिलाया गया कि उन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की नमाजें ज़ाय नहीं हुई, उन पर उन्हें सवाब मिलेगा। याद रहे कि इस आयत मुबारका में ईमान से मुराद नमाज है। असल असूल चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी है। असल असूल चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी है। किबला की तब्दीली से पहले मुसलमानों ने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके जितनी नमाजें पढ़ी थीं उन्हें सही करार दिया गया, क्योंकि बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके जो नमाजें पढ़ी गईं वो भी इत्बा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में ही थी और अब जो खाना काबा की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं ये भी इताअत रसूल में पढ़ते हैं, लिहाजा इन सब की नमाजें दुरुस्त है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी और कोई उस वक्त खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े वो भी मुर्तद है। और हजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े और कोई उस वक्त बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े वो भी मुर्तद है। कि असल रसूल चीज़ तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्बा है। इसी को फरमाया ले नालम मन यत्तबिउर रसूल, तर्जुमा कंजुल इरफान, ताकि देखें कि कौन रसूल की पैरवी करता है। ले नालम मन यत्तबिउर रसूल, ताकि देखें कौन रसूल की पैरवी करता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज और फरो है। असल रसूल बंदगी उस ताजूर की है। नमाज की अहमियत इस आयत से मालूम हुआ कि नमाज की बहुत अहमियत है कि कुरान में इसे ईमान फरमाया गया है, क्योंकि इसे अदा करना और बाजमात पढ़ना कामिल ईमान की दलील है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुफ्र और ईमान के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ना है। कुफ्र और ईमान के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ना है। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हमारे और उन काफिरों के दरमियान अहद नमाज ही है, जिसने इसे छोड़ा तो उसने कुफ्र किया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस्लाम की निशानी नमाज है, तो जिसने नमाज के लिए दिल को फारिग किया और नमाज के तमाम अरकान और शराइत उसके वक्त और उसकी सुन्नतों के साथ उस पर मुदावमत की
تو وہ کامل مومن ہے۔